الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے تمام کاموں سے اپنی امت کو آگاہ کر دیا اور تمام تر شر اور فتن سے بالکل ہی متنبہ کر دیا۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نت نئی بدعات، خرافات اور ضعیف روایات کا سہارا لے کر طرح طرح کی باتیں عام کی جاتی ہیں، اور انہی ضعیف ترین روایات میں سے آج ایک روایت میرے سامنے لائی گئی ہے جس کو مشکات کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ یہ روایت حلیہ کے اندر بھی ہے، اور امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر بھی ذکر کیا ہے، طبرانی اوسط کے اندر بھی ہے، اور زوائد مسند کے اندر بھی ہے۔ اس روایت میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ رب العالمین ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا۔ یہ روایت ضعیف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک راوی ہے زیاد النمیری، یہ ضعیف ہے، ضعفہ ابن معین، یحییٰ ابن معین نے اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ وقال ابو حاتم لا يحتج به، امام ابو حاتم نے کہا ہے کہ اس کی بات، اس کی روایت قابل استدلال ہی نہیں ہے۔ وذکرہ ابن حبان فی الضعفاء، امام ابن حبان نے کمزور ترین راویوں کے زمرے میں اس کو ذکر کیا ہے۔ وقال، اور امام ابن حبان نے فرمایا، لا يجوز الاحتجاج به، اس کی روایت سے دلیل پکڑنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور یہ لوگ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ آج کل شیئر کر رہے ہیں۔ یہ 1440 ہجری کا موقع ہے، اور اس موقع سے رجب کی آمد پر رجبی لوگ، بدعتی لوگ اس روایت کو شیئر کر رہے ہیں، جبکہ امام ابن حبان کہتے ہیں کہ اس کی روایت سے دلیل پکڑنا جائز نہیں ہے۔ وزائدۃ ابن ابی الرقاد اشد ضعفا منہ، زیادہ نمیری سے بھی بڑا ضعیف ترین آدمی زائدہ بن ابی الرقاد ہے۔ قال ابو حاتم، یاد رکھیے گا، زیادہ نمیری اور زائدہ بن ابی الرقاد دونوں کے دونوں ضعیف، دونوں کے دونوں ناقابل استدلال، بلکہ زائدہ تو پہلے والے سے بھی زیادہ کمزور ترین راوی۔ قال ابو حاتم يحدث عن زیاد النمیری عن انس احادیث مرفوعۃ منکرہ، یہ زیادہ نمیری سے بیان کرتا ہے، اور وہ انس بن مالک سے احادیث مرفوعہ منکرہ، منکر روایتیں بیان کرتا ہے، مرفوع منکر روایتیں بیان کرتا ہے، ضعیف ترین روایتیں بیان کرتا ہے۔
ولا ندری منہ او من زیاد، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ اس کی طرف سے ہے یا زیادہ نمیری کی طرف سے ہے۔ وقال البخاری منکر الحدیث، امام بخاری نے زائدہ بن ابی رقاد کے بارے میں کہا منکر الحدیث ہے۔ منکر الحدیث، منکر الحدیث کی روایتیں لوگ بیان کر رہے ہیں۔ وقال النسائی، امام نسائی نے کہا منکر الحدیث۔ وقال فی الکنہ لیس بثقہ، یہ اعتبار کے لائق ہی نہیں ہے، اعتماد کے لائق ہی نہیں ہے زائدہ بن ابی رقاد۔ وقال ابن حبان یروی مناکیر عن مشاہیر لا یحتج بخبرہ، یہ ایسا راوی ہے جو مشہور اماموں سے منکر روایتیں بیان کرتا ہے، اس کی خبر تو استدلال کے لائق بھی نہیں ہے۔ ولا یکتب الا للاعتبار، اور اس کی روایت لکھنے کے بھی لائق نہیں ہے سوائے مضحکہ کے لیے کہ دیکھو یہ کیسی روایتیں بیان کرتا ہے۔ اس کی بے کنی کرنے کے لیے لکھنا درست ہے، استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ یہ لوگ جو فیس بک پر واٹس ایپ پہ اس کو عام کر رہے ہیں، امیج بنا کر بلا سوچے سمجھے ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو پہلے تحقیق کر لیا کرو، پہلے تحقیق کر لیا کرو، کہیں تمہارے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعید شدید نہ آ جائے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر کسی بات کی نسبت جھوٹ جانتے ہوئے کرے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اب یہ اتنی منکر روایت، یہ ضعیف ترین روایت کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا تمہیں گوارا ہے؟ اللہ کے بندو اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، تحقیق کرو۔ آج ماشاءاللہ تحقیق کے تمام تر وسائل موجود ہیں، اس کے باوجود تم جہاں سے پاؤ وہاں سے اٹھا کر شیئر کر دو۔ یہ کون سا علمی کا طریقہ ہے اور کون سی خدمت ہے دین کی، اور کون سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خدمت ہے؟ اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ اور ایسے میسج کو بلا سوچے سمجھے بغیر جانے بوجھے شیئر مت کیا کرو۔ اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دیکھو، جانو، پہچانو، پھر دوسروں کو پہنچاؤ۔